دو عورتوں کا معاملہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت جو ہے یہ نماز وغیرہ میں سست ہے، نماز میں سست ہے اور زیادہ روزے وغیرہ نہیں رکھتی، نہ زیادہ نفلیں وغیرہ پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اس کے پڑوسیوں کا کیا حال ہے؟ کہا پڑوسی سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا یہ فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی، یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں جب پوچھا تو سب نے کہا یہ یا رسول اللہ بہت روزے رکھتی ہے، بڑی نفلیں پڑھتی ہے، بڑی جناب پر بہت لگی رہتی ہے۔ پوچھا پڑوسیوں کا کیا حال ہے؟ کہا بہت اذیت میں ہے، بہت زبان کی تیز ہے، ہر وقت ٹر 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 ہے۔ اور عورت اور گھڑی میں فرق کیا ہے؟ گھڑی خراب ہوتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے، عورت جب بگڑتی ہے تو بس پھر نان اسٹاپ شروع ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا صحابہ نے کہ یہ عبادت تو بہت کرتی ہے لیکن پڑوسی اس سے ناراض ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا یہ فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرمائے ہیں۔ ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ شخص جو آ رہا ہے سامنے یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، اپنی قوم کا بدترین شخص ہے۔ لیکن جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، اس کو چادر بچھائی، بٹھایا، اکرام کیا۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ فرما رہے تھے بدترین شخص ہے۔ فرمایا یہ تو میں اس کے اخلاق بیان کر رہا تھا، اس کی وجہ سے میں اپنے اخلاق کیوں خراب کروں؟ تو جس مسلمان کے جتنے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے اتنی وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ ولا حسبک حسن الخلق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا، یہ سید ہے، یہ فلانا ہے، یہ جناب یہ خان صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، نہیں، اچھے اخلاق کام آئیں گے۔ جتنے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ رہیں گے اتنے ہی عند اللہ مقبول بھی ہوں گے، محبوب بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ یعنی اب بتاؤ صدقہ دینا کتنی فضیلت ہے، لیکن بعض غریب ان کو پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے مل لو، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ راستے میں گزر رہے ہو، کانٹا پڑا ہوا اس کو ہٹا دیا کہ کسی کے پاؤں میں چبھ نہ جائے، اس میں بھی صدقے کا ثواب مل گیا۔ اب بتائیے، مجمع زیادہ ہے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، لیکن تھوڑا سا حرکت کر لو، آئیے آئیے تشریف لائیے، اب جناب اس کا دل خوش ہو گیا، صدقے کا ثواب مفت مل رہا ہے۔ کتنا آسان، دین میں کتنی سہولت، کتنی آسانی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو اخلاقی کریمانہ عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا جو ٹینشن میں ہے شدت پسندی کی وجہ سے، ہر طرف شدت، اس کو مار، اس کو مار، ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، خود بھی مصیبت میں دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اور جب حلم ہوگا تو وہ چونٹی کو بھی اذیت نہیں دے گا۔ چونٹی کو ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، دیکھا چونٹیاں چل رہی تو اٹھ گئے، دوسری جگہ بیٹھے جا کے وضو کرنے، پھر دیکھا وہاں بھی چونٹیاں، تو خادم نے کہا اس کی کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کا بھی خاندان ہے، اپنے خاندان سے جدا ہو جائے گی تو کتنی پریشان ہوگی۔ ایک اور اللہ والے ایسی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پہنچے، گڑ یا چینی لے کر آئے تھے، دیکھا دو تین چونٹیاں اس پہ چل رہی ہیں، وہ بس جلدی وضو چھوڑا، واپس گئے اس گاؤں میں اور جا کر وہاں جھاڑا جس دکان سے خریدا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو آپ گئے تھے، ابھی واپس کیوں آ گئے؟ کہا یہ چونٹیاں یہاں سے چڑھی ہیں، ان کو یہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی تھی، اس لیے میں ان کو یہاں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ چلتے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چونٹی پر پاؤں پڑ جائے تو اس بیچاری کا کیا حشر ہوگا۔ جس طرح انسان پہ کسی ہاتھی کا پاؤں پڑ جائے، ہاتھی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو کیا حشر ہوگا، ایسی چونٹی کا بھی انسان کا پاؤں جب پڑے گا کیا حشر ہوگا۔